أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور سابی، جو کہ کوئی بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے اچھے عمل کیے تو اس کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کریں گے۔ یہ آیت دیکھنے میں ایک کنفیوزنگ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی مسلمان اور یہودی اور نصرانی یعنی کرسچنز اور صابی، اگر یہ 3 شرطیں پوری کر لیں تو یہ سب کے سب اللہ کی نظر میں پاس ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ یہ اللہ پہ ایمان رکھیں، دوسرا روز قیامت پر، اور تیسرا نیک عمل کریں تو ان سب کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل کے زیادہ تر یہودی ایک اللہ پہ یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور کرسچنز بھی بے شک حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں لیکن اللہ پہ تو ایمان رکھتے ہیں، اور یہ سب ہی کسی نہ کسی طرح کے روز قیامت یا ججمنٹ ڈے کو بھی مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی اللہ پہ ایمان رکھتے تھے۔ اس کا مطلب کیا یہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے؟ اس بات میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کہیں بھی رسول پہ ایمان کی بات نہیں کی گئی، نہ ہی کتاب پہ ایمان کی بات کی گئی۔ اس سے کچھ گروپس نے یہ تفسیر نکالی کہ نبیوں پہ ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے یا نہ لائے اس سے فرق نہیں پڑتا، ایز لانگ ایز ایک بندہ اللہ پہ آخرت پہ ایمان رکھے اور نیک عمل کرتا رہے تو سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ اصل میں یہ آج کل کی ماڈرن ورلڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ صرف نان مسلمس ہی نہیں بلکہ مسلمان بھی، نہ تو پورا قرآن ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم ہے اور نہ سمجھنے کا۔ ہم صرف ایک آیت اٹھاتے ہیں، اسے کمپلیٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، پھر اس کو ہی انٹرپریٹ کر کے پورے قرآن کے بارے میں ایک ذہن بنا لیتے ہیں، جبکہ ابھی کچھ آیات پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کر رہی ہے اس کتاب کی جو پہلے سے تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ کس کا کفر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کتاب کا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی انسان بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اس کتاب پہ ایمان نہ لائے جو آپ پر نازل ہوئی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں رسولوں اور کتابوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار رسول اور انبیاء بھیجے۔ ایک روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء اور 300 سے اوپر رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ ہی کی بندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب جب کوئی رسول بھیجا اور ان رسولوں پہ کتابیں بھیجیں تو اس کا ایک ہی الٹیمیٹ مقصد تھا، وہ سب کے سب ایک ہی پیغام دے کر آئے۔ ہر دور ہر زمانے کے انبیاء نے لوگوں کو 3 باتیں بتائیں۔ ایک، اللہ پہ ایمان لاؤ جیسے اس پہ ایمان لانے کا حق ہے، یعنی صرف اللہ کی بندگی اور عبادت کرو، اللہ کا شکر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا، ہر رسول نے آخرت سے خبردار کیا کہ ہم جنت کی بشارت اور جہنم کی وارننگ دینے آئے ہیں۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں۔ اور تیسرا مقصد انبیاء بھیجنے کا یہ تھا کہ انہوں نے ڈیفائن کیا، لوگوں کو کتاب کے ذریعے اور اپنی سنت کے ذریعے بتایا کہ نیک اعمال کیا ہیں، وہ کون سے صالح اعمال ہیں جو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں رسولوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ رسول اور نبی چاہے کوئی بھی ہو، ان سب نے انسانیت کو ایک ہی پیغام دیا، اور جس شخص نے بھی اپنے دور کے رسول اور اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے 3 باتیں سمجھ لیں،
پہلی یہ من آمن باللہ، دوسرا والیوم الآخر، تیسرا وعمل صالحا، یعنی اللہ پہ ایمان جیسے اللہ پہ ایمان لانے کا حق ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود خدائے واحد ہے۔ پھر آخرت پہ ایمان لائے جیسے آخرت پہ ایمان ہونا چاہیے، یعنی ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی، کوئی کسی کا گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی کی شفاعت، کسی کی مدد، سفارش، رشوت اس دن کام نہیں آئے گی۔ اور تیسری چیز کہ نیک عمل اپنے انبیاء کی تعلیمات اور سنت کے مطابق کیے جائیں۔ جس نے بھی یہ تین باتیں سمجھ لیں، چاہے وہ جس بھی دور کا مسلمان تھا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے اپنے دور کے انبیاء اور رسول پہ ایمان لائے بغیر ان تین نتائج پر پہنچنا امپاسبل ہے۔ نیک عمل کیا ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ جب تک اللہ کے رسول پہ اور ان کی لائی ہوئی کتاب پہ ایمان نہ لایا جائے، نیکی کا سٹینڈرڈ ڈیسائیڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ نیکیاں تو ایسی ہیں جو انسان کے انسٹنکٹ کا حصہ ہیں، جیسے سب لوگ جانتے ہیں کہ سچ بولنا، ایمانداری، غریبوں کی مدد کرنا، چیریٹی کرنا نیک اعمال ہیں۔ لیکن زیادہ تر نیکیاں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے رسولوں پہ اور کتابوں پہ ایمان لائے بغیر پتہ چل ہی نہیں سکتی تھیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ ربا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دنیا میں یہ ایک عام بزنس ٹرانزیکشن سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ شراب پینا اور جوا کھیلنا گناہ ہے، ویسٹرن سوسائٹیز میں تو اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ آج دنیا میں ہومو سیکشول، ہم جنس شادیوں کو بھی لیگلائز کر دیا گیا ہے۔ قرآن کی روح سے یہ ایسا گناہ ہے جو قوموں کی بربادی کی وجہ بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نماز پڑھنا نیکی ہے۔ 5 نمازیں کیسے پڑھنی چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بیٹھ کر پانی پیو، کون سی عبادت کا طریقہ کیا ہے، یہ باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر پتہ چل ہی نہیں سکتی تھیں۔ اسی طرح ہر دور کے انبیاء اور رسول نے اپنی امتوں کو اس وقت کی شریعت کے مطابق نیک اعمال کا سٹینڈرڈ سیٹ کیا اور انہیں بتایا کہ عمل صالح کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کا دور تھا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی کتاب تورات لے کر آئے۔ اس زمانے میں جن لوگوں نے حضرت موسیٰ کی بات مان کر اللہ پہ، آخرت پہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ کی نظر میں وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی اس وقت کے مسلم اور مومن تھے۔ قرآن میں سورہ مومن ایسے ہی ایک شخص کے بارے میں ہے جو فرعون کے خاندان کا شخص تھا، لیکن حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں مومن کہا ہے، اور وہ اللہ کی نظر میں ان یہودیوں میں سے ہے جو جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ شخص ہر اس شے پہ ایمان رکھتا تھا جو اس وقت مومن ہونے کے لیے ضروری تھی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ بہت سے یہودی ان کے دشمن ہو گئے اور حضرت عیسیٰ اور انجیل کا انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے ان سے پوچھا، من انصاری اللہ، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا؟ تب حواریون نے، جو حضرت عیسیٰ کے صحابی بنے، انہوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پہ ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ اس دور میں حضرت عیسیٰ کا پیغام سن کر اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے یہی وہ نصرانی تھے جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور وہ اللہ کی نظر میں کامیاب لوگ ہیں۔ پھر صابئین کی بات ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت عرب کے ستارہ پرست لوگ صابئین تھے۔ یقیناً وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور انہوں نے اپنے دین کی شکل بگاڑ لی اور ستاروں کی پوجا کرنے لگے۔ شروع میں ان صابئین میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے نبی اور اپنے رسولوں کی تعلیمات کے مطابق اللہ پہ، توحید پر ایمان رکھتے ہوں گے اور اپنے وقت کے مسلمان ہوں گے۔ اس طرح ہر دور میں اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کی تعلیمات کو فالو کرنے والے لوگ اس وقت کے مسلمان تھے، اور اللہ کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی رنج، یعنی وہ شخص اللہ کی نظر میں کامیاب اور جنت کا حقدار ہے۔ آخرت کے دن یہی 2 جذبات ہیں، خوف اور حزن، جن سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس دن جس شخص کے الٹے ہاتھ میں کتاب پکڑا دی جائے اور پھر اس کو جہنم دکھائی جائے،
وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم اس روز ان کے سامنے لائی جائے گی. اس وقت اس کے خوف کا کیا عالم ہوگا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہم لا جعلنا منہم. اور پھر انسان کے پاس حزن، افسوس اور پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا. یا لیتنی، اے کاش، کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش ہم وہ نہ کرتے، کاش ہم فلاں شخص سے دوستی نہ کرتے، کاش ہم اپنی اس زندگی کے لیے کچھ تیاری کرتے. یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش اور کاش. یہی وہ دو جذبات ہیں جن سے جس شخص کو اس دن محفوظ کر دیا گیا وہ اصل میں کامیاب ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ تعالی ہمیں آخرت کے دن کے خوف اور حزن سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. اب ایک آخری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ سورہ بقرہ میں اس موقع پہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل کی ہسٹری اور ان کی تاریخ بتا رہے ہیں، اس وقت یہ آیت کیوں آئی ہے؟ بنی اسرائیل دراصل اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، صرف وہی جنت کے لیے بنائے گئے ہیں اور باقی ساری انسانیت جہنم کا ایندھن بننے کے لیے پیدا کی گئی ہے. سورہ مائدہ میں آتا ہے قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے ہی چہیتے ہیں. یعنی یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص محبت کا رشتہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جہنم میں ہرگز نہیں ڈالے جائیں گے، اور اگر یہ جہنم میں گئے بھی تو کچھ دن کے لیے، ایام معدودات. دیکھا جائے تو آج کل کے مسلمانوں میں بھی یہ احساس برتری کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم تو 100% جنت میں ہی جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی نفی کر دی ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کے اجر اور آخرت میں کامیابی کا حقدار اس لیے نہیں بنتا کہ وہ کسی گروہ یا کسی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ ہر انسان کو آخرت کے روز دو بیسس پہ جج کیا جائے گا: ایمان اور عمل. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. اگر دل میں تو ایمان ہے اور اس کے بہت سارے دعوے بھی ہیں لیکن عمل کچھ نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں بہت ایمان ہے، ہمیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ عمل تو بہت ہے لیکن دل میں ایمان کچھ نہیں. اس کی سب سے بڑی اگزامپل مدینہ کے منافقین تھے جو ہر نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے لیکن دل میں ایمان زیرو تھا. دل میں ایمان نہ ہو تو عمل صرف ریاکاری بن جاتا ہے. لیکن ہم کسی کے دل کے ایمان کو جج نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی پہ فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ فلاں منافق ہے اور اس کے اعمال صرف ریاکاری کے لیے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دلوں کے ایمان سے واقف ہیں. بہرحال ہم میں سے ہر کوئی اپنا خود انالیسس ضرور کر سکتا ہے. ہم اپنے دل کے اندر جھانک کے ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہمارے دل میں سچا ایمان ہے، اور اگر ہے تو اس ایمان کے نتیجے میں ہمارا عمل کیا ہے. ہم جنت میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہم اپنے ایمان اور عمل کی بنا پہ جنت میں جائیں گے. اور ہر زمانے میں ہر رسول اور نبی کے دور میں جو لوگ گزرے ہیں، چاہے وہ یہودی تھے، نصرانی تھے یا صابی تھے، ان کے لیے یہی دو سٹینڈرڈز ہیں: ایمان اور عمل. جس میں یہ دو باتیں ہوں گی، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہی اصل میں کامیاب ہیں، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی حزن. باٹم لائن یہ ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد اور قرآن نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نظر میں واحد کامیابی کا راستہ اسلام ہے. یہی صراط مستقیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کر کے کوئی بھی شخص اللہ سے اجر کی امید نہیں رکھ سکتا. سورہ آل عمران میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے. پھر سورہ آل عمران ہی کی آیہ 85 میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور پھر آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہیں گے. یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور قرآن نازل ہونے کے بعد اب کامیابی اور فلاح کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اسلام.
یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آیت نمبر 63 کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.